ٹائیگر کو پی اے کی ڈیوٹی دیتے ہوئے آج چوتھا روز تھا، مگر ابھی تک وہ کوئی خاص بات معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ مگر اس کے باوجود وہ ہر طرح سے چوکنا تھا۔ اسے سفیر کی حرکات پر مبہم سا شک تو ضرور ہوا تھا، مگر وہ کوئی بات واضح معلوم نہیں کر سکا تھا۔ ابھی وہ اپنی میز کے سامنے بیٹھا سفیر صاحب کی تازہ ڈاک دیکھ رہا تھا کہ اچانک انٹر کام کی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ ٹائیگر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، فوراً میرے دفتر میں آؤ، سفیر صاحب نے قدر سخت لہجے میں کہا، اور ٹائیگر نے ریسیور رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سفیر صاحب کے دفتر میں پہنچ گیا۔ یس سر، ٹائیگر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ مسٹر راجن، میں نے آپ کو آج سے 10 روز پہلے ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی رپورٹ پیش نہیں دی، سفیر صاحب نے قدر درش لہجے میں کہا۔ اب ٹائیگر کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کون شخص تھا جس کے متعلق سفیر صاحب نے ہدایات دی تھیں، اس لیے وہ چند لمحے خاموش رہا۔ پھر اس نے انہیں یہ کہہ کر ٹالنا چاہا، سر ابھی تک معلومات مکمل نہیں ہو سکی، میں جلد ہی مکمل معلومات حاصل کر کے آپ کو رپورٹ پیش کر دوں گا ہوں۔ سفیر صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ان کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ پھر انہوں نے قدرے درش لہجے میں کہا، ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، مگر 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے مکمل رپورٹ چاہیے۔ یس سر، ٹائیگر نے جواب دیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں لاوا ابل رہا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اس بات پر ہی اس کا راز آشکار ہو سکتا ہے۔ اب وہ پیے جس کا میک اپ ٹائیگر نے کیا تھا ٹائیگر کے ہاتھوں مر چکا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ ٹائیگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے سیٹ پر بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ چپڑاسی نے اندر آ کر سفیر صاحب کا پیغام دیا۔ سر، چیف باس پورچ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پورچ میں؟ ٹائیگر نے سر اٹھا کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں جناب، وہ کہیں باہر جا رہے ہیں اور شاید آپ نے ابھی ان کے ساتھ جانا ہے، چپڑاسی نے جواب دیا۔ چلو، ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ پورچ میں پہنچ گیا۔ پورچ میں سفارت خانے کی مخصوص گاڑی کی بجائے عام استعمال میں رہنے والی کار موجود تھی، اور سفیر صاحب کار کے قریب ٹہل رہے تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو راجن، سفیر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹائیگر خاموشی سے ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سفیر صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سفارت خانے کی عمارت سے باہر نکلنے کے بعد گاڑی شہر کی مختلف سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی شہر کے شمالی کونے میں موجود نئی آبادی کی طرف بڑھنے لگی۔ ٹائیگر کچھ سمجھ نہ سکا کہ سفیر صاحب خلاف پروگرام کہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ جلد ہی گاڑی ایک وسیع و عریض عمارت کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار نے کار دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا، اور ڈرائیور گاڑی پورچ میں لے جانے کی بجائے عمارت کی ایک دیوار کی طرف لیے چلا گیا۔ سپاٹ دیوار کے سامنے جا کر کار رک گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی ٹائیگر باہر نکلنے لگا، لیکن سفیر نے اسے روک لیا۔ آپ تشریف رکھیں، اور ٹائیگر دوبارہ خاموش بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر دیوار کی جڑ میں ہاتھ لگایا، اور دوسرے لمحے دیوار اپنی جگہ سے ہٹتی چلی گئی۔ اندر ایک خالی کمرہ نظر آ رہا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی، اور پھر اس نے گاڑی کمرے کے درمیان روک دی۔ گاڑی وہاں رکتے ہی ایک سیٹی کی آواز کمرے میں گونجی، اور پھر گاڑی کسی لفٹ کی طرح نیچے اترنے لگی۔ ٹائیگر اب چوکنا ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ذہنی طور پر مطمئن تھا کہ کم از کم اس طرح وہ مجرموں کے ہیڈ کوارٹر تک تو پہنچ گیا۔ اس سفارت خانے میں رہنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس کے خیال میں مقصد کسی طرح بھی پورا ہونا چاہیے۔ گاڑی تھوڑی دیر بعد رک گئی۔ یہ ایک طویل راہداری تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کو آگے بڑھا لے گیا۔ سامنے ایک دروازہ تھا جس پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ جیسے ہی سفیر کی کار دروازے پر پہنچی، اس ادھیڑ عمر آدمی نے کار کا دروازہ کھولا اور سفیر صاحب نیچے اتر آئے۔ ان کے اشارے پر ٹائیگر بھی کار سے نیچے اتر گیا۔ ہیلو ڈاکٹر، سفیر صاحب نے ادھیڑ عمر آدمی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ چلیے جناب، ڈاکٹر نے ایک اچھٹتی سی ہوئی نظر ٹائیگر پر ڈالتے ہوئے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے پر موجود مسلح دربانوں کو اشارہ کیا، اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ پھر ڈاکٹر، سفیر اور ٹائیگر اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک ہال نما کمرہ تھا جس میں 20 کے قریب مسلح آدمی موجود تھے۔ جیسے ہی وہ ہال میں پہنچے،
ڈاکٹر نے مسلح افراد کو ایک مخصوص اشارہ کیا اور دوسرے لمحے ان میں سے 4 آدمیوں نے اسٹین گنیں ٹائیگر کی پشت سے لگا دیں۔ ہینڈز اپ! ان میں سے ایک نے بڑے کرخ لہجے میں ٹائیگر کو حکم دیا۔ ٹائیگر گو ذہنی طور پر اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھا، مگر پھر بھی وہ ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ سا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں سفیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو کہا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو، سفیر نے انتہائی کرخ لہجے میں جواب دیا، اور ٹائیگر نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کی تلاشی لو، ڈاکٹر نے دوسرے آدمیوں کو حکم دیا، اور پھر ایک آدمی نے ٹائیگر کی پشت پر کھڑے ہو کر اس کی تلاشی لی، مگر کوئی چیز برآمد نہ ہو سکی۔ فلیپر کہاں ہے؟ سفیر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ روم نمبر 4 میں مصروف ہے، ایک آدمی نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اسے بلاؤ، ڈاکٹر نے ناخوشگوار لہجے میں اس آدمی کو حکم دیا۔ مگر سر، انہوں نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، اسی آدمی نے قدرے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی روم نمبر 4 میں لیے چلتے ہیں۔ ہال کی نسبت اس سے راز اگلوانے کے لیے کمرہ بہتر رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی چلتا ہوں کہ میں خود بھی اصل بات اپنے سامنے معلوم کروں۔ سفیر نے تجویز پیش کی۔ یہ آدمی مجھے مشکوک بھی لگتا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ پہلے اگر شک تھا تو اب یقین ہو چکا ہے ڈاکٹر۔ جیسے ہی ہماری کار داخلے کی دیوار کے قریب پہنچی یہ لاشعوری طور پر اترنے لگا تھا۔ حالانکہ راجن کئی دفعہ میرے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ تمام پروسیجر سمجھتا تھا۔ یہ یقیناً راجن کی بجائے اس کے میک اپ میں کوئی اور ہے، سفیر نے ٹائیگر کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر تو ٹھیک ہے، ویسے آپ کا چپڑاسی بے حد ذہین نکلا، جس نے آپ سے اپنے شک کا اظہار کر دیا، اور آپ نے اسے ڈوز دینے کے لیے کسی آدمی کے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ بات تو وہیں ختم ہو گئی تھی۔ اگر یہ اصلی راجن ہوتا تو یقیناً یہ جواب دیتا کہ اسے کوئی ہدایت نہیں دی گئی۔ مزید یقین اس کی تازہ ترین حرکتیں دلا دیا۔ ہو، اگر اس سے قیمتی معلومات ملیں تو میں چپڑاسی کو یقیناً انعام دوں گا، سفیر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اسے روم نمبر 4 میں لے چلو، ڈاکٹر نے مسلح آدمیوں کو حکم دیا، اور ٹائیگر اسٹین گنوں کی زد میں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں آ گیا۔ ڈاکٹر اور سفیر اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دور روم نمبر 4 موجود تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر رک گئے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آگے بڑھ کر دستک دیتا، کمرے کے اندر سے ایک نسوانی آواز گونجی۔ ہٹ جاؤ کمینے وحشی، میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ ہاں ہاں، بے شک بعد میں گولی مار دینا، مگر اب۔ ایک مردانہ آواز کمرے میں گونجی جس میں فتح و کامرانی کا جذبہ شامل تھا۔ نسوانی آواز سنتے ہی ٹائیگر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ آواز اس نے کہیں سنی ہوئی ہے، مگر وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر زور سے دروازے پر دستک دی۔ نسوانی آواز سن کر اس کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار ظاہر ہوئے تھے، جیسے وہ بھی معاملے کو نہ سمجھا ہو۔ کون ہے؟ بھاگ جاؤ! اندر سے آواز سنائی دی۔ لہجہ جھلایا ہوا تھا۔ فلیپر، دروازہ کھولو، میں ڈاکٹر براؤن ہوں، جی ایم صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر براؤن نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ لہجے میں بے حد رشتی تھی۔ جواب میں چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر دروازہ کھلا اور فلیپر کی شکل دروازے میں نظر آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس بار سفیر صاحب نے درست لہجے میں سوال کیا۔ سر، ایک سیکرٹ ایجنٹ میرے ہاتھ لگی ہے، میں اس سے راز اگلوا رہا تھا، فلیپر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس آدمی سے بھی راز اگلوانے ہیں، اندر چلو، ڈاکٹر نے ٹائیگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور فلیپر دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ چلو اندر، ڈاکٹر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر ٹائیگر مسلح آدمیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے ڈاکٹر اور سفیر بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی ٹائیگر اندر داخل ہوا، اس کی نظریں بیڈ پر پڑی جولیا کے عریاں جسم پر پڑیں، اور اسی لمحے وہ بری طرح چونک پڑا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ آواز کس کی تھی۔ یہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ جولیا کو اس حال میں دیکھے گا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تیرنے لگے، اور وہ خون میں جیسے پارے کی آمیزش ہو گئی ہو۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اچھلا، اور دوسرے لمحے اس نے پیچھے کھڑے مسلح آدمی کی اسٹین گن پر ہاتھ ڈال دیے۔ پھر ایک ہی جھٹکے سے وہ اس آدمی کے ہاتھ سے اسٹین گن چھین لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے یہ حرکت اتنی اچانک کی تھی کہ سب حیرت سے سن کھڑے رہے۔
اس سے پہلے کہ وہ باقی اسٹین گن بردار چونک کر اس پر گولیاں کی بوچھاڑ کرتے، ٹائیگر نے اسٹین گن کا ٹریگر دبا دیا اور گولیوں کی بوچھاڑ تینوں مسلح آدمیوں کو چاڑ گئی۔ اسی لمحے فلیپر نے پوری قوت سے ٹائیگر کے ہاتھ پر لات ماری اور اسٹین گن ٹائیگر کے ہاتھ سے نکل گئی، مگر ٹائیگر نے فلیپر کو نیچے سے اسٹین گن اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ وہ اچھل کر فلیپر کے اوپر جا گرا۔ فلیپر نے بچنے کی بے حد کوشش کی، مگر ٹائیگر اسے رگیدتا ہوا دیوار تک چلا گیا۔ ڈاکٹر اور سفیر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان دونوں نے زمین پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھانی چاہی۔ ٹائیگر جو فلیپر کو دیوار سے ساتھ رگڑ رہا تھا، اس نے یکدم اپنے ہاتھ کو جنبش دی اور فلیپر اڑتا ہوا سفیر اور ڈاکٹر پر جا گرا۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر کھلے ہوئے دروازے میں جا گرے۔ ادھر ٹائیگر نے ایک طرف پڑی ہوئی اسٹین گن اٹھانے کے لیے چھلانگ لگائی اور پھر جیسے ہی وہ اسٹین گن اٹھا کر سیدھا ہوا، اسی لمحے دروازہ ایک کھٹکے سے بند ہو گیا۔ ان تینوں نے جو دروازے میں جا گرے تھے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ شاید فلیپر نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً ٹائیگر انہیں بھون کر رکھ دیتا۔ ٹائیگر نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ گولیاں برساتا ہوا دروازہ توڑ کر باہر نکل جائے، مگر پھر اسے بیڈ پر پڑی ہوئی جولیا کا خیال آ گیا۔ جولیا خاموش پڑی یہ لڑائی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تھے۔ وہ ٹائیگر کی بے پناہ پھرتی پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھی، اور ویسے بھی ٹائیگر اس وقت اس کے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوا تھا، ورنہ وہ فلیپر کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اس کے پیر کی طرف اسٹین گن کا رخ کیا اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ گولیاں ایک بوچھاڑ کی صورت میں آگے بڑھیں اور جولیا کے دونوں پیروں کے درمیان سے گزرتی چلی گئیں، البتہ درمیان میں موجود رسیاں کٹ گئیں۔ ٹائیگر نے باقی رسیاں بڑی پھرتی سے کھول ڈالیں اور پھر ایک مرے ہوئے سپاہی کے کپڑے اتار کر اس نے جولیا کی طرف پھینک دیے۔ انہیں پہن لیجئے محترمہ، گو یہ خون آلودہ تو ضرور ہیں، مگر اوریا رہنے سے بہتر ہے کہ انہیں استعمال کر لیا جائے۔ جولیا نے خاموشی سے کپڑے پہن لیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ نوجوان کون ہے اور کیوں اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، کیونکہ وہ ٹائیگر کو پہچانتی ہی نہیں تھی۔ جب اس نے کپڑے پہن لیے تو پھر ٹائیگر سے مخاطب ہوئی، تم کون ہو؟ مجھے اپنا دوست ہی سمجھیے، اس سے زیادہ تعارف کی فی الحال ضرورت نہیں اور نہ گنجائش ہے۔ سب سے اہم مسئلہ اس وقت یہاں سے نکلنے کا ہے، ٹائیگر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے جب کوئی چاروں طرف دشمن موجود ہیں؟ جولیا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کوئی نہ کوئی صورت تو نکالنی ہی پڑے گی۔ ظاہر ہے وہ ہمیں ختم کرنے یا دوبارہ پکڑنے کے لیے اپنی آخری کوشش بھی کر ڈالیں گے۔ اور پھر زمین پر پڑی ہوئی اسٹین گن جولیا کی طرف بڑھا دی۔ جولیا نے اسٹین گن سنبھال لی۔ تم دروازے کے قریب چھپ جاؤ، اگر وہ دروازہ کھول کر فائرنگ کرنا چاہیں تو انہیں سنبھالنا، اور اگر وہ دروازہ کھول کر اندر بم ماریں تو فوری طور پر باہر نکلنے کی کوشش کرنا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ٹائیگر نے جولیا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور تم کیا کرو گے؟ جولیا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ اس پر حادثہ ہی ایسا گزرا تھا کہ ابھی تک اس کے ہوش و حواس مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے کچھ سوچتے ہوئے طائرانہ نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اس کمرے میں تو کوئی روشندان نہیں اور نہ ہی کوئی کھڑکی۔ اب اس کے سوا اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یا تو ہم دروازہ توڑ کر باہر نکل جائیں اور فلمی ہیرو کی طرح گولیاں برساتے ہوئے دشمن کے اڈے سے باہر ہو جائیں، یا پھر بہادروں کی طرح جان دے دیں، ٹائیگر نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی، اچانک دروازے کے کی ہول سے دودھیا رنگ کی گیس بڑی تیزی سے کمرے میں داخل ہونے لگی۔ ان دونوں نے گیس دیکھتے ہی سانس روک لی، مگر کب تک؟ گیس بڑی تیزی سے کمرے میں پھیلتی جا رہی تھی، اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ سانس لینے پر مجبور ہو گئے، اور جیسے ہی انہوں نے سانس لی وہ دونوں دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دونوں کے ذہن تاریک ہو چکے تھے۔